ایک نہایت ہی غریب مچھیرا تھا۔ وہ مچھلیوں کا شکار کرتا، کچھ مچھلیاں بازار میں فروخت کر دیتا اور کچھ مچھلیاں گھر لے آتا جنہیں کھا کے گھر والوں کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ اس کی شکار کی گئی مچھلی کو جب اس کی بیوی نے چاک کیا تو اس کے پیٹ میں سے ایک موتی ملا۔ وہ موتی لے کے فوراً اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور اس کو دکھایا اور کہا کہ سرتاج، لگتا ہے ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔ شوہر نے وہ موتی اپنی بیوی سے لیا اور فوراً محلے کے سونار کے پاس گیا۔ یہ موتی اس کو دکھایا۔ اس نے کہا کہ میری دکان میں موجود تمام مال بھی میں بیچ دوں تو بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ موتی واقعی بہت قیمتی ہے، تم اسے دارالحکومت لے جاؤ اور وہاں کسی سونار کو دکھاؤ، شاید وہ تمہیں اس کی قیمت ادا کر سکے۔ وہ موتی لیے دارالحکومت پہنچ گیا۔ وہاں سونار کو دکھایا تو اس نے کہا کہ اس موتی کی قیمت تو میں بھی ادا نہیں کر سکتا اور شاید ریاست میں بادشاہ کے علاوہ اس موتی کی قیمت کوئی اور شخص ادا نہیں کر سکتا۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تم اسے لے کے دربار میں جاؤ اور بادشاہ کو دکھاؤ۔ وہ موتی لیے دربار میں گیا۔ بڑی منت سماجت کے بعد بادشاہ سے ملاقات کے لیے وقت ملا۔ بادشاہ کو یہ موتی دکھایا۔ موتی دیکھ کے بادشاہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ایسی قیمتی چیز دیکھے تو مجھے بھی عرصہ بیت گیا ہے، اس کی اصل قیمت سے تو میں بھی واقف نہیں، مگر تم میرے خزانے کے کمرے میں جاؤ، 6 گھنٹے کی مہلت ہے تمہارے پاس، وہاں سے جتنا خزانہ اکٹھا کر لو وہ سب اس کی قیمت ہوگا۔ اس نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ اب وہ بادشاہ کے خزانے کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا لیکن نہایت خوبصورتی کے ساتھ 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے میں ہیرے جواہرات پڑے تھے، ایک حصے میں نرم و ملائم بسترے لگے ہوئے تھے اور ایک حصے میں طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ اس نے سوچا کہ 6 گھنٹے تو بہت زیادہ وقت ہے، کیوں نہ میں کھانے سے ہی آغاز کروں اور اس سے مجھے طاقت بھی ملے گی، اور ایسا لذیذ کھانا تو میں نے زندگی میں کبھی کھایا ہی نہیں۔ اس نے کھانا کھانا شروع کیا، کافی دیر تک کھانا کھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب وہ مزید نہیں کھا سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی بھی بہت وقت موجود ہے، کیوں نہ ان نرم و ملائم بستروں پہ تھوڑی دیر آرام کر دوں۔ ایسے نرم و ملائم بستر پتہ نہیں بعد میں کبھی میسر آئیں یا نہ آئیں۔ وہ بستر پہ لیٹا تو ساتھ ہی اسے نیند آ گئی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے، سپاہی کمرے میں داخل ہوئے اور اس سوئے ہوئے شخص کو اٹھانے لگے۔ یہ ہڑبڑا کے اٹھا اور پوچھنے لگا کہ مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ سپاہیوں نے بتایا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ وقت کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے مجھے 6 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ سپاہیوں نے بتایا کہ تم نے یہ سارا وقت کھانا کھانے اور اپنی نیند پوری کرنے میں ضائع کر دیا ہے، تمہارے 6 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب وہ شخص رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ لمحے اور دے دو، میں تھوڑا سا خزانہ اکٹھا کر لوں، لیکن سپاہیوں نے اسے دھکے دے کے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اب وہ منہ لٹکائے خالی ہاتھ لیے اپنے گھر کو واپس جا رہا تھا۔ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا، لیکن ناظرین، بات ابھی جاری ہے۔ کہیں ہم بھی اس کہانی میں موجود مچھیرے کی طرح تو نہیں؟ مالک نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا اور دنیا میں بھیجا اور کہا کہ جتنی نیکیاں ہو سکیں اکٹھی کر لو، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے رہے، نرم و ملائم بستروں پہ سوتے رہے اور غفلت میں پڑے رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہماری مہلت ختم ہو تو ہمارے ہاتھ بھی اس مچھیرے کی طرح خالی ہی ہوں۔ آئیے زندگی میں بچ جانے والے لمحات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کیجیے۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آئے گا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔